کچھ دعا وہ ہے. اما تم نے کلاس سن لیا کیا؟ کہیں سنا ہے لگتا ہے مہدی گنج میں. کچھ دعا ہے جو ہفتے میں، کچھ دن میں، کچھ روزانہ پڑھنی ہے. کچھ دعا وہ ہے، ہاں کچھ دعا وہ ہے جو روز آنا پڑھنی ہے. اچھا اب طے کیسے ہو؟ ایک دم آخری بات ہے، شاید اس کے بعد ایک بات اور کہیں اگر وقت رہا تو، ورنہ آخری. یہ بتائیے کچھ دعا سال میں ایک بار، کچھ ہفتے میں ایک بار، کچھ مہینے میں ایک بار، کچھ روزانہ. یہ تقسیم تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. صحیفہ سجادے میں 54 دعا ہیں، کچھ بڑی ہے کچھ چھوٹی ہے. ان چھوٹی بڑی میں کچھ ایک بار سال میں، کچھ مہینے میں، کچھ ہفتے میں، کچھ روزانہ. اب یہ طے کیسے ہو کہ کون سی دعا صحیفہ سجادیہ کی سال میں ایک بار پڑھنی ہے، کون مہینے میں اور کچھ؟ اچھا جو لوگ مہدی سماج کی کلاس میں رہیں گے ان کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے انٹروڈکشن پیش کی ہے، لگتا ہے تبھی آگے آگے بول رہا ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں ایک آدھ کتاب کے انٹروڈکشن کر دیتے ہیں کہ تاکہ بچے راغب ہوں، تو اس لیے بیان کیا ہو. اچھا اب آپ بتائیے کون سی دعا سال میں ایک بار پڑھنی ہے؟ کون بتائے گا؟ نا یہ بتائیے رمضان کئی بار آتا ہے سال میں؟ تو دعا استقبال ماہ رمضان کئی بار پڑھنی پڑے گی؟ ویری سمپل ہے نا، ہے آسان نہیں. ماہ رمضان جاتا کئی بار ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک بار آئے گا تو ایک ہی بار جائے گا. تو وداع ماہ رمضان کی دعا کئی بار پڑھنی ہے؟ روزے عرفہ کئی بار آتا ہے؟ دعائے عرفہ کئی بار پڑھنی پڑے گی؟ اچھا عید، تو عید کی دعا تو بہت آسان ہے. جو ہم نے بتایا وہ آج کے بعد آپ بھولیں گے نہیں. تو بس یہاں لکھ لیجئے ماہ رمضان کی دعا، عید کی دعا، دعائے عرفہ، یہ سب لکھ لیجئے، ڈال لیجئے، ہیڈنگ ڈال لیجئے، کام آئے گی قیامت کے دن تک. ہاں ممکن ہے فرشتے پوچھیں تو کہہ دیجئے ہم نے صحیفہ سجادیہ پڑھی ہے، پاس کر دیں گے. کہیں گے مولا کہیں گے لے جاؤ ان کو. اچھا کچھ دعا مہینے میں ایک بار پڑھنی ہے. یہ بتائیے چاند کئی بار نکلتا ہے؟ تو دعائے ہلال کئی بار پڑھنی پڑے گی؟ ویری سمپل، یہ بھی بہت آسان ہے. تو بس لکھیے رؤیت ہلال کی دعا مہینے میں، اتنا سستی کیوں ہے؟ مہینے میں. اچھا یہ بتائیے ہفتے میں کون سی دعا ایک بار پڑھی جائے گی؟ ہاں کون سی دعا؟ جمعہ ایک بار آتا ہے تو جمعے کی دعا. اچھا جمعے، سب چیز کو نوٹ کریے، قاعدے سے نوٹ کریے. اب آیا کچھ دعا روزانہ پڑھنی ہے. کون کون سی دعا روزانہ پڑھنی ہے؟ دعائے عافیت، مہدی سماج کا لڑکا بول رہا لگتا ہے. دعائے عافیت اور دعائے والدین، دعائے، ہاں اس کا مطلب یہ ہے نا بچے بول رہے ہو نہ بول رہے ہو سمجھتے سب ہیں. وہ آج نہیں کل کام ہی آئے گا. آپ آج بولے آپ کے ذہن میں پڑا رہے گا، کل کوئی پوچھے گا تو آپ فٹافٹ اسی طرح بولیں گے. ہمیں بھی اس وقت لگا تھا کہ ہم لوگوں نے اسے بتا دیا بھول گئے ہوں گے لڑکے، لیکن سب کو یاد ہے. دعائے عافیت ہے، دعائے والدین ہے، دعائے اولاد ہے، دعائے رزق ہے، دعائے حاجت ہے، دعائے مصیبت ہے جب پریشانی آ جائے، دعائے مکارم الاخلاق، اچھا اخلاق بنانے کی دعا. تو اب اتنی بات اتنا آپ لوگوں نے بنا لیا. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، بس تھوڑی سی زحمت اور ہے. اچھا اب جو میں نے بتایا ہے کوئی بتائے گا بولے گا کتنی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں؟ کچھ دعا بڑی ہے کچھ دعا، ان بڑی چھوٹی دعا میں کیسے کیسے پڑھنا ہے؟ تم ہی پاس ہو گئے انشاءاللہ، تم ہی پاس ہو گئے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب سوال یہ نا، سوال یہ کہ صحیفہ سجادیہ کی کتاب کا موضوع کیا کیا ہے؟ ڈالیے ہیڈنگ صحیفہ سجادیہ کی کتاب کے عنوان یا عناوین یا موضوع یا ٹاپک جو آپ کا دل چاہے، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، سنسکرت میں، فارسی میں، جس میں
موضوع صحیفہ سجادیہ کیا؟ موضوع صحیفہ سجادیہ ایک توحید، اس کتاب میں توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے ایک۔ نمبر دو، اب کوئی نہیں بول پائے گا، اس لیے اس سے آگے میں نے پڑھایا ہی نہیں ہے کہیں اب کوئی نہ بول پائے گا، وہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، اسی دیکھ کے آگے نکل گئے تھے۔ نمبر دو، ملائکہ، اس میں ملائکہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ملائکہ ہیں، ان کا کام کیا ہے، کون آسمان کو اٹھائے، کون زمین کو اٹھائے، کون ستون پکڑے ہوئے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں ہے، کون ساتویں آسمان پہ، اس کتاب میں۔ جی محض دعا نہ سمجھیے، ابھی کھلے گی آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تین نمبر، اس میں مقام و منزلت اہل بیت بیان کیا گیا ہے، فضائل مقام و منزلت اہل بیت، لکھیے فضائل مقام و منزلت، کس کی منزلت؟ اتنا عشق ہے بس اہل بیت سے، کس کے بولیے؟ ہاں، مقام و منزلت اہل بیت۔ اچھا، مقام و منزلت اہل بیت، اس کے بعد اخلاقی فضائل۔ نمبر 4 لکھ لیں، یہ سب لکھ لیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ سب امتحان میں نہ آئے، لیکن اگر آگے تو پریشان کون ہوگا؟ ہم تھوڑی نہ ہوں گے، کون ہوگا؟ اسی لیے لکھیں اخلاقی فضائل۔ نمبر 5 اخلاقی رذائل۔ فضائل، اخلاقی فضائل کسے کہتے ہیں اور اخلاقی رذائل کسے کہتے ہیں؟ جو بتا دے واقعی ایک گفٹ دیں گے صلوات کے علاوہ۔ اخلاقی فضائل مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو فضائل فضیلت ہو گیا، کون بتائے گا؟ کوئی ہے جی اعلیٰ؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ اخلاقی فضائل کسے کہتے ہیں بابا؟ اچھا اخلاق، سچ بولنا، امانت داری، یہ سب کیا ہے؟ ہاں، سچ بولنا، امانت داری، اچھا کردار، اچھا اخلاق، ہے نا، اللہ کی عبادت کو انجام دینا، یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی۔ اخلاقی رذائل کیا ہے؟ اخلاقی برائیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلخوری، یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی رذائل ہیں۔ ایک بات اس لیے واضح کر رہے ہیں جو ہم بہت تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ بعض واقعی ایک لفظ کا معنی جو ہوتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اچھا، 5 نمبر اخلاقی فضائل، سماج و معاشرے کی اصلاح۔ اسی دعا میں کیا بتائی گئی ہے؟ سماج اور معاشرے کی، یعنی انسان کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں اسی میں بتایا گیا ہے۔ کس میں بتایا گیا ہے؟ انسان کی سماج اور معاشرے کی زندگی کے بارے میں، یعنی انسان سوسائٹی میں رہے تو کیسے رہے، گھر میں رہے تو کیسے رہے، باپ کے ساتھ رہے تو کیسے رہے، ماں کے ساتھ رہے تو کیسے رہے، اپنے بیٹے کے ساتھ ماں باپ کیسے رہے۔ کس کتاب میں بتایا گیا ہے؟ صحیفہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ 7 نمبر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کس میں ہے؟ صحیفہ سجادیہ میں۔ اور عبادت کا طریقہ 8 نمبر، عبادت کا طریقہ کس میں بتایا گیا ہے؟ دعا کا سلیقہ 9۔ ہاں، بس اور بس نہیں، بس کہا ہے، بس نہیں کہا ہے میں نے، لیکن بس بھی کر رہے ہیں، بس ہی کر رہے ہیں۔ صرف اتنا سوال ہے، امام نے اس میں کیا فرمایا؟ کس کے توحید کے بارے میں بتایا ہے، ملائکہ کے بارے میں بتایا ہے، فضائل مقام و منزلت اہل بیت بتایا ہے، اخلاقی فضائل یعنی جھوٹ اور سچ، اور اخلاقی رذائل، سماج و معاشرے میں انسان کیسے زندگی گزارے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، عبادت کا طریقہ، دعا کا سلیقہ۔ اب آپ بتائیے مجھے
اب پورا مجمع مجھے بتائے، وہ یہ بتائیں یہ جتنے موضوع ڈسکس کیے ہیں یہ بتائیے دعا کے ہیں یا مجلسوں میں بیان کرنے کے ہیں؟ یہ منبر پہ بیان کرنے والے موضوع ہیں یا محراب میں دعا میں جا کے؟ بابا آج یہی آج اہم پوائنٹ ہے آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ جو آپ کو پرسوں تک جو دماغ میں آپ کو چبھے گا وہ کیا ہے؟ یہی سوال کہ یہ جو موضوع ہے یہ منبر پہ بیان کرنے کے ہیں یا محراب میں؟ دعا میں پڑھنے کے ہیں یا مجلس میں؟ درس میں بولنے والے ہیں یا مسجد میں؟ تو امام نے دعا میں کیوں فرمایا؟ تو امام نے دعا میں کیا سوال ہوا؟ سوال کیا بنا؟ بھائی یہی بتا دیجئے، ختم ہے درس۔ سوال کیا بنا؟ بابا یہ سب جو ٹاپک ہے یہ منبر پہ پڑھنے والے ہیں، مجلس میں پڑھنے والے ہیں، درس میں بولنے والے ہیں، دعا میں تو بولنے والے ہیں نہیں، تو امام نے دعا میں کیوں بولا؟ بہت اچھی بات ہے، جو کل ہمیں بتانا تھا وہ آج ہی جواب مل گیا، لیکن کل میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور حالات ایسے نہیں تھے کہ امام منبر پہ جا سکتے، مجلس میں جا سکتے، یہ ساری چیزیں کر سکتے، تو لہٰذا امام نے دعاؤں کا سہارا کیوں لیا یہ کل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کسی کو دیکھنا ہے تو BMI کلاسز حیدر TV 14 پر جا کر 3 درس بہت اہم ہے اس میں۔ تو آج کا درس ختم کریں یا وقت ہے؟ 3 منٹ ہے بھی نہیں، لیکن رہنے دے بس، چونکہ آپ لوگ سے زیادہ آپ نے ہمیں چلوایا ہے چلوایا ہے، ایک چلوایا پریشان کرنے کے معنی میں، ایک چلوایا یعنی چلا دیا ہے، ہم نے زیادہ چلا دیا ہے۔ تو آپ لوگ ایک صلوات دیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری صلوات ہم کو یہ بتائے گی کہ آپ کو درس کتنا سمجھ میں آیا۔ احسنت، اس کا مطلب درس پہنچا۔ آج کی ساری باتیں یاد ہوگی نا انشاءاللہ تعالی، بھولیے گا نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ والعصر انل MH حال والے کیا ہوں گے؟ نقصان میں ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سوالات ہو آپ لوگ صحیفہ سجادیہ کے متعلق کر سکتے ہیں۔